حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 869، مسلم میں 999. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان، یہ جناب اتنی کلیئر کٹ حدیث ہے کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون جانے گا؟ آپ کی بیویاں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام دیکھ لیتے جو میرے زمانے کی عورتوں نے ایجاد کی ہیں. یہ سیدہ عائشہ کا زمانہ جو ہے وہ آج 10 دسمبر 2016 نہیں تھا. سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 47 ایئر زندہ رہی ہیں، 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. آپ کی وفات کے 50 سال کے اندر کے زمانے کی وہ بات کر رہی ہیں، یہ نہ سمجھیے گا وہ آج کے زمانے کی بات ہے. سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کہتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث، بخاری 869، مسلم 999. مشکات میں حدیث نہیں ہے اس لیے میں نے مشکات کا نمبر نہیں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں جانے سے بھی روک دیتے. اندازہ کریں، عورت کو اجازت ہے مسجد میں جانے، جس طرح کے بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا. یہ ہے غامدی صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، شیخ البانی رحمہ اللہ، امام خمینی، یہ ہے مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسجد میں جانے سے روک دیتے. اور میرا بھی آج پوائنٹ آف ویو یہی ہے. آج کل یہ جو نیٹ کا فتنہ اور تصویر کا فتنہ ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ آج کے دور میں جب تک 100% کنفرمیشن نہ ہو عورتیں مسجد میں اعتکاف کریں جا کے. او یار، ان لوگوں کا کوئی اعتبار ہے؟ لوگوں نے کیمرے ویب کیم فٹ کیے ہوئے ہوں مسجد کے اندر، ساتھ ہی ملحقہ امام مسجدوں کے گھر ہوتے ہیں، کیا پتا چلتا ہے؟ یہ وہاں پہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے موبائل بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ تصویریں بناتی رہے لوگوں کی، عورتوں کی. لہٰذا میں بالکل اجتہاداً اس حوالے سے اس چیز کا قائل ہوں، فقہ حنفی کے اس مسئلے کا، کہ اس دور کے اندر عورتوں کو گھر میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے جب تک کہ کنفرمیشن نہ ہو جائے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے اعتکاف کے حوالے سے عورتوں کے. اور بڑے بڑے سکینڈل سامنے آتے ہیں. یہ مطلب سکینڈل والا لیکچر نہیں ہے، ورنہ تو ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے. جس کو شوق ہو تو یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی چیزیں دیکھ لے کہ کس طرح طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے اس کیمرے کے نیگیٹو استعمال نے. یہ تصویر کا جو فتنہ آج جس طریقے سے کھل کے سامنے آیا، تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. اور جو اجازت بھی دی گئی عورتوں کو وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 1060 اس کا نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت مسجد میں جائے تو خوشبو لگا کر نہ جائے. اندازہ کریں آپ اور ایک اور مسلم کے طریق میں آتا ہے کہ جو عورت خوشبو لگائے وہ مسجد میں ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے. آ کے خوشبو بھی نہیں لگا کے جا سکتی. یہ کہتے ہیں جی چہرہ کھول کے جا سکتی ہے. مجھے بتائیں خوشبو زیادہ اٹریکٹیو ہے یا چہرہ؟ خود سوچیں. مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں. میں بار بار وہ ورڈ استعمال کر رہا ہوں. یہ اصطلاح تو پرٹیکولرلی ہے تو ان کی ہے امین احسن اصلاحی صاحب اور غامدی صاحب کی، تاکہ اس طبقے تک ہماری بات پہنچے کہ مزاج کی آپ بات کرتے ہیں، مزاج سمجھے نا. عورت مسجد میں خوشبو لگا کے نہ آئے. اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے 1062 اس کا مشکات میں نمبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو، لیکن گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے. اندازہ کریں اس زمانے میں بھی یہ مسجد میں آنے کا جن کو شوق ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ افضلیت ہے، عورت کی گھر میں نماز افضل ہے. ایک ضعیف روایت بھی ہے، شیخ البانی اسے حسن کہتے ہیں، کہ عورت کی جو گھر کی نماز ہے وہ مسجد سے بہتر ہے، اور جو گھر کے کمرے کی نماز ہے وہ صحن سے بہتر ہے، اور کوٹھری کی نماز جو ہے وہ کمرے سے بہتر ہے. تو یہ سپورٹیو ہے اس حدیث کو الحمدللہ. اب ذرا مزاج رسول کو آپ سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو نماز کا مسئلہ تھا، اب ذرا صفا مروہ کے حوالے سے بھی ذرا سنیں. 11ویں حدیث موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. المصنف ابن ابی شیبہ دنیا میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے آثار کا سب سے بڑا مجموعہ، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 14,666 نمبر حدیث ہے، 14,666. ابن عمر کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بلند آواز سے تلبیہ نہیں ہے حج اور عمرے کے موقع پر. حالانکہ ایک دفعہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک کہنا ہوتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یہ موقوفاً حدیث ہے، ذرا صحابی کا قول موقوفاً حدیث بن جاتی ہے. ان کے لیے تلبیہ نہیں ہے بلند آواز سے. المصنف ابن ابی شیبہ میں 12,952 اثر ہے. مسند شافعی میں بھی موجود ہے، بلکہ مسند شافعی میں تو اس میں باب بنا ہوا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ صفا مروہ کی
اور طواف کے درمیان رمل بھی نہیں کریں گی اور وہ صحیح میں بھی دوڑیں گی نہیں. المصنف ابن ابی شیبہ 12952، مسند شافعی سنن کبری للبیہقی میں ابن عمر کہتے ہیں صفا و مروہ کی سعی میں دوڑنا اور طواف میں رمل کرنا عورتوں کے لیے منع ہے، سنت ہے لیکن مردوں کے لیے. کیوں؟ پردے کی وجہ سے. دوڑیں گی تو ظاہر ہے ان کا سینہ جو ہے وہ چھلکے گا، تو طواف میں رمل بھی نہیں کریں گی. صفا مروہ میں وہ جو 2 گرین پٹیوں کے درمیان بھاگنا ہوتا ہے وہ نہیں بھاگے گی. الحمدللہ میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ کچھ عرصے بعد میں عورتوں کے مسائل سے متعلق جو کوسچن آنسر سیشن ہے نا، اکثر چیزیں تو آج ویسے کور ہو گئی ہیں. عورتوں کی امامت کا مسئلہ، وہ غامدی صاحب نے یہ مسئلہ بھی اٹھایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جی عورتوں کی امامت ہے، وہ ذرا بتائیں نا سنن ابی داؤد کے اندر جو حدیث موجود ہے عورتیں عورت کی امامت کر سکتی ہیں، مردوں کی امامت کا ثبوت عورتوں کے حوالے سے کوئی ثابت نہیں. یہ میں الگ سے انشاءاللہ تعالی ڈسکشن کروں گا. اور اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عمر کا یہ بھی قول موجود ہے کہ عورتیں اذان بھی نہیں دے سکتی اور اقامت بھی نہیں کہہ سکتی. یہ سارا مزاج رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. سیدھی سی بات ہے. اور دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، اگر کچھ نے گل نہیں مننی نہ بنو پائی جی، اسی تو صرف سمجھا ہی سکنے ہیں نا کہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سمجھا دیں کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. یہ تو نہیں مطلب گالی دے لو مار لو، بھئی یہ مزاج ہے کہ آواز کا بھی پردہ ہے تو باقی چہرے کا بھی پردہ ہوگا، باقی چیزوں کا بھی پردہ ہوگا. اچھا، لہٰذا اس حوالے سے مولانا اسحاق مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی جو فیصل آباد والے تھے، انہوں نے ایک لیکچر کے دوران بلکہ کئی لیکچرز میں یہ بات ریپیٹ کی ہے کہ جی عورتوں کا صفا مروہ میں بھاگنا کو جو منع کیا گیا ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور رمل میں ثابت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ صرف اجماع اور تواتر سے ثابت ہے. اور اس سے وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عورتوں اور مرد کی نماز کے اوپر جو فرق ہے اس کے اوپر جو احادیث آئی ہیں گرچہ وہ ضعیف ہیں لیکن تواتر کی وجہ سے مان لی جائیں گی. اور اس میں انہوں نے الزامی بات یہ کی، تو مولانا اسحاق صاحب کے شاگردوں کو میں نے بہت پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کا موقف غلط ہے. میں نے احادیث پیش کر دی ہیں ابن عمر سے موقوفاً کہ صفا مروہ کی سعی بھی منع، رمل بھی منع، اذان بھی منع، اقامت بھی منع، اونچی آواز سے تلبیہ بھی منع. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً احادیث المصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبری للبیہقی کے اندر موجود ہیں، مسند شافعی کے اندر موجود ہیں. لہٰذا مولانا اسحاق صاحب کا یہ موقف بالکل غلط ہے. باقی مرد و عورت کی نماز کے جو فرق کے حوالے سے میں اس کے بارے میں کوئی فائنل اوپینین ابھی تک اس طریقے سے ریکارڈ نہیں کروایا. میرا موقف فی الوقت غامدی صاحب کے ساتھ ہے اور اہل حدیث کا بھی وہی موقف ہے اکثریت کا کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق نہیں ہے. بہرحال اس میں تحقیق کروں گا، ہو سکتا ہے اس میں مجھے کوئی موقف اور بھی مل جائے، اس لیے میں اپنی فائنل ورڈنگ اسی وقت ہی دوں گا انشاءاللہ جب میں اپنی تحقیق مکمل کروں گا.